وہ کوتاہیاں اور غلطیاں جنہوں نے ہمارے ماحول میں ایک بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیت نماز کے لیے شرط ہے، جس طرح دیگر نمازوں کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، نماز جنازہ میں بھی نیت اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جب ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں تو نماز جنازہ میں کی جانے والی زبانی نیت ہمارے ماحول میں یہ کی جاتی ہے: نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات الصلاۃ الجنازہ، الثناء للہ تعالی والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت، اختتيت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشریفہ۔ نیت کے ان الفاظ کو لے کر جب ہم کتب احادیث میں ان کی کھوج شروع کرتے ہیں تو کتب احادیث میں سے کسی حدیث میں یہ الفاظ ہمیں نہیں ملتے، تو زبان مجبور ہو جاتی ہے یہ کہنے پر کہ یہ مروجہ ہے۔ جب یہ مروجہ ہے تو یہ بدعت ہے۔ پھر نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت نام ہے صرف دل سے ارادے کا نام۔ دل سے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، وہ دلوں تک پہنچی ہوئی ذات ہے، اس کو ہمارے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز جنازہ کے تعلق سے کوتاہیوں میں سے ایک دوسری اور بڑی اہم ترین کوتاہی ہے: امام تکبیر کہتا ہے اور امام کی اقتداء میں پڑھنے والے نماز مقتدی امام کی تکبیر سنتے ہی اپنے سر کو بلند کرتے ہیں۔ جب ہم اس نقطے کو لے کر علمی میدان میں آتے ہیں اور اس کی تحقیق شروع کرتے ہیں تو حقیقت کے میدان میں اس کا کوئی بھی تصور نہیں پایا جاتا۔ ہر آئے دن نسل در نسل لوگ جہالت کا پیچھا کرتے جا رہے ہیں اور بدعت ماحول میں فروغ پاتی جا رہی ہے۔ حالات یہاں تک ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہیں ہے وہ بات باطل ہے۔ جب وہ باطل ہے تو ہر اسلام کے نام لیوا کو حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور باطل کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ یہ عمل بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے تعلق سے ایک اور نقطہ، ہمارے ماحول کے اندر سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں نظر انداز کیا جاتا ہے اور ثنا پڑھی جاتی ہے، جبکہ دیگر نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری اور واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رواہ البخاری کتاب الادا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اگر ہم حدیث کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر غور کریں، لا صلاۃ، لفظ صلاۃ جو آیا ہے یہ ایک عام سا لفظ ہے، اس کے اندر نماز کی تمام قسمیں شامل ہیں۔ وہ
فرض نماز ہو، وہ نفلی نماز ہو، وہ امام کے پیچھے ادا کی جانے والی نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جہری نماز جنازہ، فقرأ الفاتحہ وقال لتعلموا انہ سنہ، نماز جنازہ پڑھا کر لوگوں کو کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ کیا ہے تاکہ تمہیں بھی علم ہو جائے یہی طریقہ سنت ہے۔ اور جمہور اہل علم اور اصحاب مذاہب ثلاثہ یہی موقف اختیار کرتے ہیں سوائے احناف کے۔ احناف کا کہنا ہے کہ نماز جنازہ میں صرف ثنا پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ ان کی اس ضد پر ان کے پاس دلیل کوئی موجود نہیں ہے، صرف اور صرف ایک قیاس ان کے پاس موجود ہے، وہ یہ کہ یہ نماز جنازہ بھی باقی نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، جس طرح باقی نمازوں میں ہم ثنا سے ابتدا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس میں بھی ابتدا کرتے ہیں، جبکہ دلیل کوئی موجود نہیں ہے۔ احناف کے اتنے سارے حالات دیکھ کر محدث اعظم علامہ ناصر الدین البانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے احناف کے اوپر کہ ان کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے واضح دلائل موجود لیکن ان سے انکار کرتے ہیں، جبکہ ثنا کے تعلق سے کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے، وہ اس کے قائل ہیں۔ معلوم ہوا یہ بھی ایک ایسا نکتہ ہے جس کو ہم لگاتار نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ اہم ترین کوتاہی ہے یہ ایک اور جس کا تذکرہ میں کرنے چاہ رہا ہوں، وہ سلام کے تعلق سے۔ اور سلام کی کوتاہی کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں ایک اہم ترین چیز کی طرف اشارہ کروں، نماز جنازہ میں جو سلام کا مسئلہ ہے، سلام پھیرتے وقت اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو مقتدی اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، تو آیا اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ جب اس نقطے کو بھی لے کر ہم تحقیق کے میدان میں نکلتے ہیں کہ ایسا کرنا ثابت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لغو بات ہے جس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جہالت کی بنیاد پر کسی چیز پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو باقی سارے کے سارے اسی جہالت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی کوئی اس کا ثبوت بھی موجود ہے یا نہیں، اس کا پروف بھی موجود ہے یا نہیں، جبکہ یہ نقطہ بھی ایسا ہے اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے۔ آخری اہم ترین نقطہ نماز جنازہ کے تعلق سے، نماز جنازہ جلدی جلدی ادا کرنا ہوتا یہ ہے جب بھی عام طور پر کسی کے ہاں کوئی موت ہوتی ہے تو وارثین اس آدمی کو نماز جنازہ کے لیے کہتے ہیں جو ان کی نظر میں بڑا مخلص آدمی ہوتا ہے، ایک دوسرے یا اس آدمی کو کہتے ہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، ہمارا بچہ، ہماری ماں، ہمارے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کی نماز جنازہ کے اندر جو دعا کی جائے گی اس کے اندر اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، دل سے دعا کی جائے۔ لیکن ایک عالم دین کی اچھی جانکاری کا رکھنے والا آدمی، نامور آدمی، 1 منٹ کے اندر
4 تکبیریں کہہ کر اور اس کی امیدوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس نے یہ امید رکھی ہوئی تھی کہ یہ وقت ہے کہ یہ رشتہ دار، یہ دوست اس کے لیے یہ دعا کرے گا جو دعا مغفرت کا ذریعہ بنے گی، لیکن امام صاحب نے نماز جنازہ میں جلدی کر کے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ایک اصول بتایا ہے میانہ روی۔ جہاں شریعت نے میانہ روی ہر کام میں اختیار کرنے کا حکم دیا، وہاں نماز جنازہ کے اندر بھی میانہ روی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تاکہ کسی کی امیدوں کو ٹھیس بھی نہ پہنچے، کسی کو دلی طور پر تکلیف بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے۔ آج تک نماز جنازہ کے تعلق سے جتنی بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو معاف کرے، اور آج ساری حق کی باتیں سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين۔